ربیع الاول کا یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے، اس لحاظ سے کہ اس مہینے میں سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، تو ربیع الاول عربی زبان میں کہا جاتا ہے پہلی بہار کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ایک بہار ہے کہ جب تک حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ساری کائنات کے اندر ایک خزاں چھایا ہوا تھا، ظلم و ستم کا دورہ تھا، قتل و غارت گیری عام تھی، شراب پینا، زنا کرنا، عورتوں کی منڈیاں لگنا یہ عام رواج ہو چکا تھا۔ ہر طرف ایک انتظار ہی انتظار تھا کہ ایسا شخص آئے جو بیواؤں کے حقوق بھی بیان کرے، یتیموں کے سر پر آسرا بھی رکھے، عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کرے، اور انسانیت کو گمراہی کے راستے سے نکال کر ہدایت کی راہ پر گامزن کرے۔ تو ہر طرف انتظار تھا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے۔ تو اس مہینے میں آپ کی آمد اور آپ کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور ایمان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور پھر آپ کی اتباع کرے، اور آپ جو دین لے کر آئے اس دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کا عزم مصمم کرے، اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دے۔ حضرات صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، اور جب کسی انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اطاعت کرنا، اس کے نقش قدم پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کو حضور سے بڑی عقیدت اور محبت تھی، اس لیے ان کا دین پہ چلنا بڑا آسان تھا۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی صحابہ کی محبت کے چند واقعات عرض کیے تھے، آج کے اس بیان میں بھی صحابہ اکرام کی محبت اور اتباع کے چند واقعات عرض کروں گا، جس سے اندازہ ہوگا کہ صحیح معنوں میں حضور سے اگر کسی کو محبت تھی تو حضرات صحابہ اکرام کو محبت تھی۔ صحابہ اکرام میں ایک صحابی ہیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر میں نقل کیا ہے۔ حضرت خبیب بن عدی کو مشرکین نے گرفتار کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم ان سے بدلہ لیں، خصوصاً مشرکین کے وہ سردار اور ان کے وہ رفقا کہ جن کے لوگ بدر کے اندر مارے گئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بدلے میں حضرت خبیب کو قتل کریں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لایا گیا اور جب آپ کو شہید کرنے لگے تھے، تو شہادت سے تھوڑی دیر پہلے ایک کافر نے آپ سے پوچھ لیا کہ اگر آپ کو چھوڑ دیا جائے اور آپ کی جگہ آپ کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر تم مجھے یہ کہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اس کے بدلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں اور دروازے کی چوکھٹ میں آپ کی پاؤں کی ایڑی میں کانٹا لگ جائے، میں یہ گوارا نہیں کرتا، چہ جائے کہ میں یہ گوارا کروں کہ میری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ تو حضرات صحابہ اکرام کی عقیدت اور محبت اس درجے کی تھی۔ صحابہ اکرام میں ایک صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں نقل کیا۔ حضرت زید بن حارثہ ابتدا میں غلام تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت ختیجہ نے یہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ حضرت زید کا حضور سے بڑا تعلق اور بہت محبت تھی۔ چونکہ حضرت زید بچپن میں گم ہو گئے تھے،
تو ان کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار انہیں تلاش کرتے تھے کہ یہ کہاں ہیں۔ کسی نے ان کو بچپن میں پکڑ کر بیچ ڈالا تھا، اور یہ اس طرح فروخت ہوتے ہوتے حضرت ختیجہ کے پاس آئے تھے۔ تو حضرت ختیجہ نے حضور کو حضرت زید ہبہ کیا تھا۔ تو جب حضرت زید کے بھائی جبلہ بن حارثہ کو پتہ چلا کہ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، تو یہ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ یہ ہمارا بھائی گم ہو گیا تھا، آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ آپ کے پاس ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس بھائی کو واپس لے جائیں، اگر آپ نے ہم سے کچھ قیمت لینی ہے تو لے لیں اور ہمارا بھائی ہمیں واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت کی کوئی ضرورت نہیں، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، اور اگر یہ نہ جانا چاہے تو میں اسے جبراً نہیں بھیجوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا کہ زید یہ تمہارا بھائی تمہیں لینے آیا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اگر چاہو تو جا سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت زید نے اپنے بھائی کو خطاب کر کے کہا میں حضور کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میں نہیں چھوڑوں گا، گویا جب تک زندگی ہے میں حضور کے ساتھ رہوں گا۔ سگے بھائی آئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں زید ہمارے ساتھ جاؤ، آزاد ہو جاؤ گے، ادھر تو تمہاری غلامی کی زندگی ہے۔ زید نے زبان حال سے کہا یہ غلامی مجھے آزادی پر ترجیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ حضرت زید کی حضور کے ساتھ کیسی محبت کہ رشتہ دار عزیز و اقارب آ گئے، سگا بھائی آ گیا کہ ہمارے ساتھ چلو، فرمایا نہیں میں حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کیا، ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں آ کر ٹھہریں۔ حضور نے فرمایا کہ میری یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے مقرر ہے، جہاں یہ ٹھہرے گی وہیں پر میں ٹھہروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی کو چھوڑ دیا، اونٹنی چلتی رہی اور چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ کر ٹھہر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پڑاؤ ڈالا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم میں واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی منزل میں تھے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کی منزل میں تھے۔ حضور آرام فرما رہے تھے، رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، اچانک حضرت ابو ایوب انصاری کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو دل میں خیال آیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور میں اوپر کی منزل میں ہوں، یہ تو کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے کہ حضور نیچے اور میں اوپر۔ تو اسی وقت اٹھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بالکل کنارے پر ہو گئے، ساری رات یوں ہی گزار دی کہ ہم اگر اوپر سوئیں گے یہ بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ جیسے صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیچے گئے، کہا یا رسول اللہ آپ اوپر رہیں گے میں نیچے رہوں گا۔ حضور نے پوچھا ابو ایوب کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بے ادبی ہے، آپ نیچے ہوں اور میں اوپر کی منزل میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، فرمایا نہیں یا رسول اللہ آپ اوپر رہیں گے میں نیچے رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل میں گئے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے آئے۔ ابو ایوب انصاری کھانا بناتے تھے اور خادم کے ہاتھ کھانا بھجوا دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے کھانا کھا لیں، اور جب خادم حضور کا بچا ہوا کھانا جب واپس لے کر آتا تھا، مسلم کی روایت میں ہے ابو ایوب انصاری خادم سے پوچھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس جگہ سے نوالا لیا ہے، اس پلیٹ میں نوالا لیتے وقت کس جگہ سے حضور نے نوالا لیا تھا، آپ کی انگلیاں مبارک کہاں لگی تھیں وہ جگہ مجھے بتاؤ۔ تو خادم بتاتا یہاں لگی تھی، تو ابو ایوب انصاری اسی جگہ سے کھانا کھاتے تھے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں لگی ہیں، اسی جگہ سے ابو ایوب انصاری کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کھانا بنا اور اس کھانے میں کچھ لہسن زیادہ ہو گیا، اس کی بو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، حضور نے دیکھا کھانا، آپ نے چکھا تو لہسن تھا، آپ نے واپس کر دیا۔ ابو ایوب انصاری پریشان ہو گئے،
کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی ناراضگی تو نہیں ہے، آپ نے کھانا نہیں تناول فرمایا۔ حضور نے فرمایا اس میں لہسن تھا، چونکہ اس میں بو ہوتی ہے اور میرے ساتھ تعلق فرشتوں کا ہے اور فرشتے اس بو کو پسند نہیں کرتے، اس لیے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس دن کے بعد لہسن نہیں کھایا کہ جو چیز امام الانبیاء نہیں کھاتے وہ ہم بھی نہیں کھائیں گے، کہ کچے لہسن کھانے سے منہ میں گویا بدبو سی پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور نے نہ کھایا تو ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ہم بھی اس چیز کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں اور ہم بھی اس چیز سے بچیں گے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچتے ہیں۔ تو حضرات صحابہ اکرام کی صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت تھی۔ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ دعوت میں شوروا تھا اور اس شوروے کے اندر گوشت کی بوٹیاں تھیں اور کدو تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو حضور کدو تلاش کر کر کے کھاتے تھے۔ گوشت بھی پڑا تھا لیکن آپ نے کدو تلاش کر کے کھایا، تو میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو سے محبت ہے۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد سے مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی۔ پھر ان کا جو سالن ہوتا تھا عموماً اس میں کدو ہوتے تھے، بغیر کدو کے سالن ہی نہیں پکتا تھا کہ یہ امام الانبیاء کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے۔ حضرات صحابہ کی اس درجے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت تھی کہ انہوں نے حضور کو جو کرتے دیکھا، جو کھاتے دیکھا، جس سے بچتے دیکھا، انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئے۔ تو صحابہ اکرام صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے تھے۔ صرف مردوں کی حالت نہیں تھی، عورتوں کو بھی بڑی محبت تھی۔ صحیح مسلم ہی میں واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے دل میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو ہم ام ایمن کے پاس جاتے ہیں، انہیں تسلی دیتے ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی تھی، تو انہیں تسلی دینے کے لیے یہ دونوں حضرات گئے اور جا کر کہا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرما گئے اور اللہ نے جو حضور کو آخرت میں دینا ہے وہ دنیا سے کئی گنا زیادہ ہے، تو اللہ نے آپ کے لیے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں، تو تم تسلی میں رہو، حضور کے پیچھے اتنا مت رو۔ ام ایمن نے کہا میں اس وجہ سے رو رہی ہوں اور یہ آنکھوں سے آنسو اس لیے بہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ جب تک حضور دنیا میں تھے آسمان سے وحی آتی تھی، اللہ کے احکامات پتہ چلتے تھے، آج حضور دنیا سے چلے گئے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جب یہ جملہ کہا تو ابو بکر اور عمر بھی رونے لگ گئے کہ واقعی یہ بات بجا فرمائی کہ وحی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے ختم ہو گیا۔ تو حضرات صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ تو ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں بھی حضور سے اسی طرح محبت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی اسی طرح ہو۔ صرف بڑوں کو ہی نہیں، بچوں کو بھی حضور سے بڑی محبت تھی۔ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، غزوہ بدر کا موقع تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ بدر میں میرے ارد گرد دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ان کے پاس بڑی بڑی تلواریں تھیں۔ میرے دل میں آیا کہ کاش میرے ارد گرد اگر کوئی جانثار لوگ، طاقتور لوگ، پہلوان لوگ ہوتے تاکہ اگر دشمن حملہ کرتا تو دفاع ہو سکتا، آخر یہ بچے کیا دفاع کریں گے۔ عبد الرحمن کہتے میں سوچ رہا تھا، اسی اثنا میں ایک بچے نے کہا معاذ اور معوذ میں سے چچا جان یہ بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن کہتے میں نے پوچھا بھتیجے اس سے تمہارا کیا کام؟ کہا ہمیں پتہ چلا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ ہم دونوں بھائیوں نے ارادہ کیا ہے کہ آج ابو جہل ہمارے ہاتھ سے زندہ نہیں بچے گا، آج ہم نے اس کو قتل کرنا ہے۔ عبد الرحمن کہتے مجھے تعجب ہوتا تھا بچوں کی عمریں دیکھ کر اور ان کی تلواریں دیکھ کر اور ان کا جذبہ اور عقیدت اور محبت دیکھ کر۔ اسی اثنا میں ابو جہل گھوڑے پر سامنے سے گزر رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ ابو جہل ہے۔
کہا وہ دونوں بچے اس پر اس طرح لپکے حملے کے لیے جس طرح کے باز شکار پہ حملہ کرتا ہے۔ ایک نے گھوڑے کے ٹانگ پہ وار کیا، دوسرے نے ابو جہل پہ وار کیا، ابو جہل نیچے گرا، دوسرا وار کیا، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا، گھوڑے پر وار ہوا تو گھوڑا نیچے گر پڑا۔ ابو جہل اب جب آخری سانسیں لے رہا تھا، عبداللہ ابن مسعود آئے اور اس امت کے فرعون کے سینے پر چڑھ کر اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اب یہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ، ہم نے اس شخص کو قتل کر دیا جو آپ کو برا بھلا کہتا تھا۔ آپ نے فرمایا کس نے قتل کیا ہے؟ ایک نے کہا یا رسول اللہ میں نے، دوسرے نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا تلواریں دکھاؤ۔ تلواریں دیکھی تو دونوں کی تلواروں پہ خون تھا۔ آپ نے فرمایا تم دونوں نے قتل کیا۔ یعنی بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی محبت تھی۔ تو ایمان کے اندر محبت رسول ایک بہت بڑا عنصر اور ضروری ہے کہ انسان کو کائنات میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ اگر اس محبت میں کمی ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہے جب تک اسے مجھ سے محبت اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو۔ امام ابن ہشام رحمہ اللہ، ان کی سیرت پر کتاب ہے سیرت ابن ہشام، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، غزوہ احد کا موقع تھا۔ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ابتدا میں فتح دی تھی اور بعد میں عارضی طور پہ شکست ہوئی۔ مسلمانوں میں تقریباً 70 صحابہ اس غزوے میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی پھیل گئی تھی۔ دشمن یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے، کسی طرح حضور کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں تھے کہ کوئی حضور کو تکلیف نہ پہنچا سکے، مقابلہ کرتے رہے، تیروں کو برداشت کرتے رہے، لڑتے رہے۔ ان کے ساتھ دیگر انصار بھی تھے۔ آخر کار نیزے اور تلوار کے اتنے زخم لگے کہ برداشت نہ ہو سکا اور زمین پر گر پڑے۔ جب آخری سانس تھا، دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، تو یہ صحابی حضرت زیاد اپنے زخمی جسم کے ساتھ، لہو بہتے جسم کے ساتھ، کٹتے جسم کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ کروٹیں بدلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے پاس گئے اور آپ کے قدم پر اپنا رخسار رکھا، حضور کے چہرے پہ آخری نظر ڈالی اور ان کی روح پرواز کر گئے۔ گویا زبان حال سے یہ بتا دیا کہ اگر آپ کے قدموں پہ جان چلی جائے تو یہ جان اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ زخمی حالت ہے، زخم اتنے گہرے تھے کہ جب بعد میں ان کے جسم کو دیکھا گیا تھا تو جسم کا کوئی حصہ بچا نہیں تھا حضرت زیاد کا، لیکن اس حال میں بھی آرزو تھی کہ میری شہادت ہو تو اس حال میں ہو کہ میرے رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں۔ تو فماتا حتی خدہ علی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں موت آئی کہ ان کے رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر تھے اور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ لوگ عاشق رسول تھے، انہیں صحیح معنوں میں حضور سے محبت تھی، صحیح معنوں میں انہیں حضور سے تعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر انہوں نے جان قربان کر دی۔ غزوہ احد میں جو صحابہ نے جان ساری کے اور محبت کے جو واقعات امت کے سامنے ایسے پہنچا دیے کہ آج امت حیران اور پریشان ہے، کس درجے کے لوگ تھے اور کیسی ان لوگوں کو محبت تھی۔ یہی غزوہ احد کا موقع ہے۔ حضرت ام غمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیرت ابن ہشام میں واقعہ ہے، اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، پردے کا حکم غزوہ احد کے بعد آیا ہے، تو خواتین بھی اس غزوے میں شریک تھیں۔ ام غمارہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اس غزوے میں تھی اور میں مشکیزے میں پانی لے جا کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، مرہم پٹی کرتی تھی، ساتھ میرے ہاتھ میں تلوار اور نیزے تھے، جہاں ضرورت پڑتی تو دشمن کا مقابلہ کرتی۔ کہتے ہیں جب صحابہ کی شہادتیں زیادہ ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہوا کہیں حضور پہ کوئی حملہ نہ کر دے، تو حضرت ام غمارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مجھے آواز دی، ام غمارہ جلدی آؤ، حضور کے ارد گرد جو تھے وہ سب شہید ہو گئے،
ام عمارہ کہتی ہے میں حضور کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، اور ایک کافر تھا ابن قمعہ، یہ وہ بدبخت انسان تھا، اس نے 2 زریں پہنی ہوئی تھی تاکہ اس کے جسم پہ تلوار اور نیزے کا وار اگر کرو تو اس کو اثر نہ ہو۔ پورے جسم پر زروں کے ساتھ اس نے اپنی حفاظت کی تھی، اور یہ آگے بڑھا، اس نے کہا آج میں معاذ اللہ محمد کو قتل کروں گا، آج یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ یہ آگے بڑھنے لگا، ام عمارہ نے کہا تیری کیا مجال کہ تو محمد پر ہاتھ اٹھائے۔ یہ خاتون آگے بڑھی، اس کے ہاتھ پہ حملہ کر دیا، ہاتھ کی اس کی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ جب سینے پر حملہ کیا تو اس کی چونکہ زرہ تھی تو تلوار کا وار کیا تو تلوار ٹیڑھی ہو گئی لوہے پر لگنے کی وجہ سے۔ ابن قمع کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے مقابلے میں جو ان پر وار کیا تو حضرت ام عمارہ کے کندھے پہ لگا اور سینے تک گہرا زخم ہو گیا، خون کا ایک پرنالہ بہہ پڑا۔ لیکن انہوں نے کہا جب تک جان ہے اس کو میں حضور کے آگے نہیں آنے دوں گی۔ الٹے ہاتھ میں تلوار لی اور پھر اس کا مقابلہ شروع کر دیا۔ مصعب ابن عمیر نے اس کے پاؤں پہ وار کیا، یہاں تک کہ اسے پیچھے بھگا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آنے دیا۔ اور یہ خاتون پھر انتقال تک حالت یہ تھی کہ اس کا یہ دایاں کندھا زخمی ہو گیا تھا، اور اس کا بیٹا حبیب بھی ان کے ساتھ اس میں شریک تھا۔ جب حضور کی طرف یہ دوبارہ بڑھا، انہوں نے بیٹے کو آواز دے دی بیٹا حضور پر زخم نہیں آنا چاہیے جب تک تمہارے جسم میں جان ہے۔ ام عمارہ کا بیٹا آگے بڑھا اور اس نے مقابلہ شروع کر دیا، لیکن اس کے پاس تو زریں بھی تھی، تلواریں بھی تھی۔ اس ظالم نے حملہ کیا، ان کے بیٹے کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، اس نے بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر مقابلہ شروع کیا، اس نے سینے پہ وار کر دیا، ان کا بیٹا زخمی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ام عمارہ تمہارا بیٹا زخمی ہو گیا، مدد کو پہنچو۔ ام عمارہ گئی اور اپنا دوپٹہ لیا، ان کے زخم پہ باندھا، ہاتھ میں ہاتھ دیا، کھڑا کر دیا کہ جب تک جان میں جان ہے حضور کا دفاع کرنا ہے، جب تک جان میں جان ہے حضور کا دفاع کرنا ہے، بیٹا لیٹنا نہیں ہے۔ بیٹے کو ہاتھ دے کر کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جذبہ ماں کا اور یہ جذبہ جانثار صحابی کا دیکھا، آپ نے فرمایا ام عمارہ مانگو جو مانگنا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صرف ایک چیز مانگتی ہوں، ایک چیز مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے۔ دنیا میں آپ کی رفاقت ملی، جنت میں بھی آپ کی رفاقت اور صحبت مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ دراز کر دیے، آپ نے فرمایا اے اللہ اس ام عمارہ اور اس کے بیٹے کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ جب یہ آواز سنی اور لسان نبوت کے الفاظ سنے، ام عمارہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، کہا مجھے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں، اگر جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے صحبت اور رفاقت ملی۔